بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. میرے بزرگوں اور بھائیوں، اس وقت ہم اسراء اور معراج کی مناسبت سے جمع ہوئے ہیں. یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے متعلق جتنی چیزیں وجود میں آئی ہیں، جو واقعات بھی وجود میں آئے ہیں، سب محتم بالشان ہیں. آپ کی پیدائش سے پہلے، آپ کے پیدا ہونے کی، آپ کے آنے کی پیشن گوئیاں مختلف آسمانی کتابوں میں اور مختلف طریقے سے اللہ رب العزت کا اہل دنیا کو بتا دینا پیشن گوئی کے طور پر کہ آپ آنے والے ہیں، اپنی ذات میں ایک عظیم واقعہ ہے. پھر آپ کے انوکھے طریقے سے آپ کی پیدائش، اس وقت مختلف چیزوں کا صدور میں آنا، وجود میں آنا، یہ اپنی ذات میں بہت بامعنی ہے. پھر آپ کا انوکھے طریقے سے بچپن کا گزرنا، پاک صاف اور عمدہ طریقے سے آپ کی ایک انوکھی پرورش کا ہونا. پھر جیسے جیسے آپ کا وقت آگے کی طرف بڑھتا جاتا، آپ عقل اور ہوش میں آگے کی طرف بڑھتے، آپ کی طبیعت کا، آپ کے مزاج کا، آپ کے اندرون کا اللہ کی طلب میں ڈوبنا، اللہ کی تلاش میں ڈوبنا، اللہ کی طرف آپ کا متوجہ ہونا، اور کچھ نظر نہ آنے پر خود غار حرا کا انتخاب کر کے کئی دن وہاں چلے جانا اور وہاں اس ذات کی یاد میں ڈوبے رہنا کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، اور ایسا محسوس ہونا کہ کسی چیز کی تلاش ہے، جیسے صحرا میں پیاسے کو پانی کی تلاش ہوتی ہے کہ کہیں سے اسے چشمہ مل جائے جس سے وہ سیراب ہو. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنے رب سے کسی خاص طریقے سے متصل ہو جانے کی، مربوط ہو جانے کی، اللہ کے ساتھ جڑ جانے کی بے چینی اپنی ذات میں بہت بامعنی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی کا نازل ہونا، حضرت جبریل علیہ السلام کا غار حرا میں آنا اور آپ کو اللہ کی کتاب عطا کرنا، اللہ کی وحی سے آپ کو روشناس کرانا. اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس آیت کا نزول، اور پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا بار بار کہنا. جب وہ کہتے کہ پڑھیے، آپ کہتے ما انا بقاری، کیسے پڑھوں، پڑھنا نہیں جانتا. اور پوری دنیا میں اس بات کو واضح کر دینا کہ اگر دنیا کے عاقلوں سے، دنیا کے فلسفیوں سے یہ پوچھا جائے کہ ایک ایسی ذات کو کہ دنیاوی اعتبار سے جس نے کہیں کسی جگہ سے تعلیم حاصل نہیں کی ہے، اور قرآن مجید نے جس کے لیے کہا ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک، آپ کسی کتاب کی تلاوت نہیں کرتے اور نہ ہی آپ کچھ لکھتے پڑھتے تھے، آپ کو
امی کہا گیا، النبی الامی، اگر کسی سے پوچھا جاتا کہ ایک ایسی ذات پر، ایک ایسے شخص پر کہ جو امی ہے، اور ایسے دور میں کہ اس وقت نبوت کو آئے ہوئے روئے زمین پر تقریباً 550 سال گزر چکے ہیں، 550 سال سے آسمان اور زمین کا جو وحی کے ذریعے رشتہ ہوتا ہے وہ منقطع رہا ہے، اور پورے عالم کا حال یہ ہے، پورے روئے زمین کا حال یہ ہے، قرآن مجید اس کی تصویر کھینچتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بے راہ روی ہر جگہ پھیل چکی تھی، ہر جگہ، جس کو قرآن مجید نے خود بر اور بحر کہا کہ ہر جگہ ہر نظام درہم برہم تھا، زندگی کی ہر چول، زندگی کا ہر گوشہ، زندگی کا ہر میدان فساد سے بھرا ہوا تھا۔ ایسے موقع پر آسمان سے اگر پیغام اس نبی کو اگر دیا جانا ہے تو لوگ، اگر کسی عقلمند سے، عقلمند شخص سے یا عقلمندوں سے اگر یہ مشورہ لیا جاتا کہ آپ مل کر بتائیں کہ کیا پیغام ہونا چاہیے، کیا بات کہی جانی چاہیے اس موقع پر، تو میرا خیال ہے کہ ہر آدمی دنیا کی کسی نہ کسی حالت کو دیکھ کر اس کا نتیجہ نکال کر کہتا کہ بھائی ہر جگہ فساد ہے تو فساد کی اصلاح سے متعلق کوئی بات کہہ دی جائے، کوئی ایسا جملہ یا کوئی ایسی آیت نازل کر دی جائے کہ جس میں لوگوں کی فلاں بگڑی ہوئی حالت اس کی اصلاح کر لی جائے، مگر کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ جو نبی امی ہے اور جس قوم میں ہے، جس قوم سے اٹھا ہے یہ نبی، وہ لوگ بھی امیین ہیں، اور تعلیم کا کوئی عنوان نہیں ہے، اور آیت نازل ہوگی جس میں یہ بات کہی جائے گی کہ پڑھنے پڑھانے کا کام کیا جائے، اقرا۔ اس آیت میں کوئی دوسری بات نہیں کہی گئی، نہ کوئی لڑائی کی بات ہے، نہ کہیں دعوت دینے کی بات ہے، نہ کسی اور کام کی بات ہے۔ سب سے پہلی آیت کا جو نزول ہوتا ہے اور جو سب سے پہلے جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ پڑھیے، اور اس پڑھنے کے لفظ کو پھر دہرایا اللہ تعالیٰ نے، اقرا، پڑھیے، وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پہلی مرتبہ اللہ رب العزت کی طرف سے تعلیم پر توجہ دینے کی بات کا نازل کرنا، اور پھر اس تعلیم میں ترقی اور انسان پر ان تمام چیزوں کے منکشف ہونے یا منکشف کرنے کی باتوں کو قلم سے جوڑ کر کہنا۔ پڑھیے، آپ کا رب بڑی عظمت والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم عطا فرمایا اور انسان کو وہ کچھ عطا کیا جو اب تک یہ انسان نہیں جانتا ہے۔ اور آج تک دیکھیے، علم کے ذریعے، علم کی ترقی سے قومیں کس قدر ترقی کر رہی ہیں، دنیا کس قدر ترقی کر رہی ہے۔ پہلی وحی میں اللہ رب العزت نے یہ واضح کر دیا کہ اب آپ کو جو یہ امت دی جا رہی ہے، اور آج کے بعد یہ جو امت ہے یہ امت علم ہے، یہ علم اور تمدن کی امت ہے۔ اس سے علم کے سرچشمے پھوٹیں گے، یہ علم کو اپنائے گی، یہ علم کو عطا کرے گی، یہ تعلیم اور تعلم کا کام کرے گی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان حالات میں، ان کیفیات میں، اور آپ کی اپنی ذاتی ان تفصیلات کی روشنی میں علم سے متعلق پہلی وحی کا نازل ہونا اپنے اندر معانی کا سمندر رکھتی ہے یہ بات، اور کافی محتم بالشان ہے یہ بات۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے جڑی ہوئی جتنی چیزیں، جتنے واقعات ہیں، سب معانی اور حکمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور ہر واقعہ اپنے دائرے میں اور اپنی جگہ عظمت اور شان کا مقام رکھتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ مکرمہ کی زندگی میں گاؤں گاؤں، جگہ جگہ، گھر گھر اللہ کے پیغام کو لے کر جانا،
اور لوگوں کا اپنی ناسمجھی کی وجہ سے یا اپنی عناد کی وجہ سے، اپنے عناد کی وجہ سے قبول نہ کرنا، آپ کا مختلف جگہوں سے تکلیفوں کے ساتھ، مشقتوں کے ساتھ واپس لوٹنا اپنی جگہ معنی رکھتا ہے، اور اس سے آپ کو جو تکلیفیں ہوتی تھیں جو ایک بشری تقاضا ہے، مگر ان تمام چیزوں کے باوجود آپ دیکھتے جائیے یہ اللہ کے وہ پیغمبر ہیں کہ جن کا قدم قدم پر لحظہ بلحظہ اللہ سے کیسا رشتہ جڑتا چلا جاتا ہے۔ آپ طائف سے جب واپس ہوتے ہیں اور بے پناہ آپ کو تکلیفیں پہنچی ہوئی ہیں، اس وقت جو آپ نے دعا کی ہے، اس وقت جو اللہ رب العزت کی طرف آپ متوجہ ہو کر کہتے ہیں اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، ساری باتیں آپ اس ذات سے کہہ رہے ہیں کہ جس کا پیغام لے کر لوگوں کے پاس آپ جا رہے ہیں۔ اس ذات نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اسی ذات نے آپ کو مکلف کیا ہے کہ آپ یہ پیغام لے کر لوگوں تک جائیں اور لوگوں کو بتائیں۔ آپ کو جو کچھ بھی تکلیف ہوتی ہے وہ ایک انسان کا تقاضا ہے، ایک بشری تقاضا ہے کہ آدمی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، لیکن اس سلسلے میں بھی آپ کا یہ کہنا اللہ سے کہ اللہ اگر میری طاقت کم ہے، اگر میرے پاس اسباب کی کمی ہے، اگر میں رسوا بھی ہوتا ہوں تو یہ بات آپ کی ہی طرف منسوب کرتا ہوں، آپ سے کہتا ہوں کہ یہ چیزیں پیش آتی ہیں، لیکن جملہ آگے سنیے اِن لَمْ يَكُنْ بِكَ غَضَبٌ عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي، اے میرے پروردگار اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں، اگر آپ کا غضب میرے اوپر نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ احساس کی نزاکت ہوتی ہے یا ایمان کی قوت ہے کہ قدم قدم پر خوشیاں میسر ہوں تو اور تکلیفیں میسر ہوں تو اس رب کی رضا ذہن میں ہے، اس اللہ کی رضا دماغ میں ہے کہ جس کی خاطر میں یہ کام کر رہا ہوں۔ اے اللہ اگر آپ کا غضب میرے اوپر نہیں ہے، اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو ان پریشانیوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، میں ان کی پھر کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ آپ کا ان تمام واقعات کے ساتھ لوٹ کر آنا، اور اس میں یہ حکمت دیکھیے، اللہ کا یہ اتنا محبوب نبی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے پاس بھیجا ہے، لوگوں کی طرف سے انکار ہے، لوگوں کی طرف سے ایذا ہے، لیکن جو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے اور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ دین کی عظیم دولت عطا فرمائی ہے، آپ یہ دین کی دولت اسے عطا کر رہے ہیں، تو آپ کو جذبات میں نہیں آنا ہے، اس کا رد عمل آپ کو اسی انداز سے نہیں دینا ہے۔ کفو ایدیکم، مکہ مکرمہ میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مقابلے میں ہاتھ نہ چلا دو، مقابلے میں تھوک نہ دو، تم بھی پتھر نہ چلا دو، تمہیں یہ حکم ہے کہ ان کی تکلیفوں پر، ان کے پتھر چلانے پر، ان کے تکلیف پہنچانے پر صبر کرو اور اپنا کام کرتے رہو، اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہو اور اللہ کے دین کی باتیں ان تک بتاتے رہو، اور صبر کی تلقین کی گئی۔ اس سے اندازہ چلتا ہے کہ یہ انسان چاہے وہ ایمان پر نہ ہو مگر وہ اللہ کو بہت محبوب ہے، یہ انسان جس کو اللہ نے بحیثیت انسان کے پیدا کیا ہے، جب تو اس کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے، اور پھر نبیوں کو یہ تعلیم ہے کہ وہ اس طرح پیش نہ آئے کہ سامنے والا بدک جائے، سامنے والا بات کو نہ سمجھ سکے، یہ خواہش ہو اندر کہ وہ بات کو سمجھے، وہ اللہ کو پہچانے۔ وہ شخص جو کہ اللہ کو نہیں جانتا وہ خود اللہ کو کتنا محبوب ہے۔ آپ یہ بتائیں، آپ صحرا میں کسی کو پانی پینے کے لیے، کھانا کھلانے کے لیے، کسی ایسے شخص کے لیے اپنا انتظام کر کے آپ بھیجیں گے جس سے آپ کو تعلق نہ ہو؟ آپ نے اگر کسی کے لیے انتظام کیا ہے کہ اس تک کھانا جائے، اس تک پانی جائے، اس تک یہ ساری سہولت کی چیزیں جائیں، تو وہ خود یہ بات، اس کا خود مفہوم یہ نکلتا ہے کہ وہ شخص آپ کو عزیز ہے۔ اے انسان، تو بحیثیت انسان کے اللہ کو بہت عزیز ہے، چاہے تو اس وقت ایمان پر ہو یا نہ ہو، مگر تو اللہ کو بہت عزیز ہے۔ جب تو تیری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے
اور جب ان کو تکلیفیں پہنچتی ہیں تو حکم دیا کہ صبر کرو، ہم اس کا بدلہ دیں گے، مگر وہاں جنگ نہ کرو، وہاں لڑائی نہ کرو، وہاں تم تکلیف کا بدلہ تکلیف سے نہ دو۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہیں کہا ادفع باللتی ہی احسن۔ جگہ جگہ یہ بات کہی گئی کہ آپ جو دین کی طرف بلائیں تو اچھے ڈھنگ سے بلائیں، اور اگر کسی بات کی تردید کرنی ہے تو اچھے طریقے سے کریں کہ جس سے انہیں تکلیف نہ ہو، جس سے انہیں پریشانی نہ ہو، اور وہ دین کو سمجھ سکیں، دین کو پہچان سکیں، دین تک وہ پہنچ سکیں۔ انسان بحیثیت انسان کے اللہ تعالیٰ کو اتنا عزیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے سلسلے کو قائم کیا کہ یہ آدمی کو قریب کرے، آدمی اللہ سے قریب ہو۔ جب تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر بندہ اللہ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو اللہ اس سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے، اگر بندہ اللہ کی طرف چل کر آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ یہ اللہ کا تعلق ہے عمومی طور پر تمام بندوں سے کہ بندہ اللہ کی طرف آئے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا۔ بہرحال آپ دعوت دیتے ہیں، تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اس نے بھیجا ہے، اس نے نبی بنا کر بھیجا، اس نے اپنا پیغام دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جو اس سے پہلے تکلیفوں کا دور گزرتا ہے ان سب کو کافور کرنے کے لیے اب آپ کی سیر کراتا ہے خود اپنے تئیں اپنی طرف، اور یہ واقعہ بھی اپنی ذات میں بالکل انوکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف دوروں سے گزرے ہیں، شعب ابی طالب کے واقعے سے گزرے ہیں، طائف کے واقعے سے گزرے ہیں، آپ پر شخصی اور ذاتی طور پر بھی غموں کا دور آیا ہے۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جو آقا ہے، جو ہمارا مالک ہے، مالک اپنے بندے کو جس نے اپنے بندے کو پیغام دے کر مکلف بنا کر کہیں بھیجا ہے، جب اس پر اس کو تکلیفیں پہنچتی ہیں اور اس صورت میں وہ اپنے پاس بلا لیتا ہے اور اپنے انعامات کا براہ راست اسے ذکر کرتا ہے، اور اسے کہ جس کے لیے وہ یہ کر رہا ہے، جب اس کی رویت اسے میسر ہوتی ہے، اس کی صحبت جب اس تک وہ پہنچتا ہے، اس کی قربت اسے میسر ہوتی ہے، تو آپ تصور کر لیجئے کہ یہاں جب آپ فرما رہے تھے کہ ان لم یکن بک غضب علی فلا ابالی، اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں تو مجھے پرواہ نہیں، تو جب خود اٹھ کر وہاں اس کے حضور جب حاضر ہوں گے، اس کی جناب میں جب پہنچیں گے تو خوشی کا کیا عالم ہوگا، اور اندر کی ترقی کا کیا عالم ہوگا، اور سرور کا کیا عالم ہوگا، اور اس کے بعد لوٹ کے آنے کے بعد پھر اس دعوت اور اللہ کے اس پیغام کو جس قوت اور طاقت سے لے کر چلنے کا جو جذبہ ہوگا، اس کا اندازہ کوئی دوسرا تو نہیں لگا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسراء اور معراج کی نعمت آپ کو عطا فرمائی۔ آپ جانتے ہیں مسجد حرام سے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا سفر شروع کرایا، آپ مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے، مسجد اقصیٰ سے پھر آپ آسمانوں تک آپ کی سیر ہوئی، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک انوکھا سفر ہے۔ جو باتیں قرآن مجید کے ذریعے آپ تک بتائی جا رہی ہیں اور جو نبی آپ کو بتا رہا ہے، جب کل وہ نبی آپ سے یہ کہے گا کہ یہ سب میں ابھی دیکھ کر آیا ہوں، آپ یقین کیجئے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تو اپنی تمام امتیوں کی طرف سے، امتیوں کے نبی اور ساری امتیں، سارے لوگ آپ کی امت اور آپ اس امت کے نبی، آپ کا دیکھنا، آپ کی رؤیت، آپ کا مشاہدہ کر کے آنا، آپ کا اس عین الیقین اور ان تمام چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آنا کہ جن کو ایمان بالغیب کے طور پر تمام امتیں پڑھ رہی ہیں اور ایمان لے آ رہی ہیں۔ ہماری جب روح بلند ہوتی ہے اور ہمارے ایمان کا جب تقاضا بلند ہوتا، ایمان ہمارا بلند ہوتا ہے، تو ہم اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام دیکھ کر آئے، ہم سب نے دیکھ لیا۔ آپ کی جب سیر ہوتی ہے، آپ جب لے جائے جاتے ہیں، تو یہ واقعہ اسراء اور معراج کا بھی
اپنے اندر بے شمار معانی اور حکمتوں کو سموئے ہوا ہے۔ یہاں تمام نبیوں کی امامت کرنا اشارہ ہے کہ اب آپ پر نبوت ختم ہے، اور جو شریعت اب آپ کو دی گئی ہے وہ پچھلی تمام شریعتوں کے لیے ناسخ ہے۔ اشارہ ہو گیا کہ سلسلہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شریعت میں وہ تمام چیزیں مکمل کر دی ہیں کہ اب اس کے بعد کسی اور نئے نبی کی، نئی کتاب کی، نئے دین کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامل بنایا، آپ کی شریعت کو کامل بنایا، اور قیامت تک کے لیے آپ کو نبی اور آپ کی شریعت کو ہمیشہ کے لیے اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت قرار دے دیا گیا کہ اب یہ شریعت قائم ہے، آپ کو امامت ہے، یعنی آپ کی نبوت کو، آپ کی شریعت کو، آپ کو۔ اوپر میں جو مختلف چیزیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو دکھائی گئیں، جنت کی سیر اور وہ تمام جہنم کی سیر اور مختلف قسم کے واقعات سے گزرنا، اور وہاں ان چیزوں کا مشاہدہ کرنا، عذاب جن کو ہو رہا ہے ان کو دیکھنا، اور ان بے شمار گناہوں پر عذاب ہوتا ہے اور عذاب ہوگا، لیکن کچھ چند چیزوں کا اس واقعے میں ذکر کا آنا، غیبت سے متعلق عذاب کا ہونا، چغلی اور ایک دوسرے سے تعلقات ختم کرانے کے جو واقعات پیش آتے ہیں اس پر عذاب کا ہونا، اور جنت کی سیر، اور پھر وہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا کہنا کہ اقرئ امتک منی السلام، اے محمد امت کو میری طرف سے سلام کہنا، اور یہ بتا دینا کہ ان الجنت طیبۃ التربہ، بتا دینا کہ جو جنت ہے اس کی مٹی بہت اچھی ہے، عذبۃ الماء، پانی بہت میٹھا ہے، وانہا قیعان، اور یہ بالکل چٹیل ہے، وان غراسها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بالکل کھلا ہوا کھیت ہے، کھلا میدان ہے، اور اس میں جو درخت لگتے ہیں وہ ان تسبیحات سے لگتے ہیں، تسبیح پڑھتے رہو تمہاری جنت میں درخت لگتے جائیں گے، اور وہاں سے آپ کا وہاں پر مختلف نبیوں سے ملاقات کا ہونا، پھر وہاں سے لوٹتے وقت اللہ رب العزت کی طرف سے جو آپ تحفہ لے کر کے آئے، آپ تو یہ جانتے ہیں کہ نماز دی گئی، نماز عطا کی گئی، اور سورہ بنی اسرائیل پوری سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس میں اس کا تذکرہ کیا، اور اس سورت کے اندر جب کوئی چیز کسی موقع پر تحفے کے طور پر دی جاتی ہے تو جو کچھ اس میں ہوتا ہے اس واقعے سے منسلک اور آدمی کی زندگی کے اندر وہ اس کے لیے دستور حیات کے طور پر ہوتا ہے۔ اس موقع پر جو چیزیں تحفے کے طور پر دی گئیں اور اس صورت میں جن باتوں کا ذکر کیا گیا، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے پناہ بندے کے تعلق ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھنا کہ اس کی آنکھ کے بارے میں بھی اللہ پوچھے گا، کان کے بارے میں بھی اللہ پوچھے گا، ہر چیز کے متعلق اللہ سوال کرے گا۔ ان تمام چیزوں کی حفاظت ایک اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے متعلق جو چیزیں ہیں پوچھے گا۔ اسی طرح سے اس میں صراحت کے ساتھ بے حیائی کا ذکر ہونا کہ ایک مومن کو بے حیائی سے بچنا چاہیے، زنا سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کو دور کر دینے والی چیزیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اس بات کی وضاحت سے ذکر کیا کہ اس کے قریب تک نہ جاؤ۔ پھر اس میں اس صورت کے اندر والدین کے مقام کا ذکر کرنا، ان کے حقوق کو بتانا، مومن کو، اہل ایمان کو یہ بتانا کہ تم اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو یہ جو تحفے تم کو نماز کے دیے گئے اس کی حفاظت کرو، جو احکام دیے گئے ان کو غور سے سنو سمجھو اور ان پر عمل کرو۔ ماں باپ کے حقوق کا تذکرہ کرنا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ قرآن مجید جب کسی واقعے کو کچھ تفصیل سے ذکر کرتا ہے تو اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ والدین کے ساتھ ایسے نقطے کو اٹھانا اور ایسے نقطے کا ذکر کر دینا، ان میں سے ایک یا دونوں کے دونوں اگر بوڑھے ہو جائیں اور بڑھاپے تک پہنچ جائیں
تو کسی بات پر اف نہ کہنا۔ قرآن مجید کا اس بات کی طرف اشارہ کرنا کہ اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو کسی بات کو اف نہ کہنا۔ کیا جوانی میں کسی بات کو اف کہہ سکتے ہیں؟ اگر ماں باپ بوڑھے نہ ہوئے ہوں، جوان ہوں، تو کیا اف کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، یہ اف کی جو نوبت آتی ہے بالعموم اس وقت آتی ہے جب والدین کو بڑھاپا آ جاتا ہے، ان کے اعضاء میں طاقت نہیں رہتی، ان کے دماغ میں طاقت نہیں رہتی، وہ کیا کہتے ہیں خود یاد نہیں رہتا۔ بچے جوان ہیں تو والدین یقیناً بوڑھے ہو گئے ہیں۔ آپ جب 25 اور 30 کے ہوں گے تو یقیناً آپ کے والدین 50 اور 60 کی طرف جا چکے ہوں گے۔ تو قرآن مجید کا انصاف اور اس کا یہ اعلان اور اس کی یہ اصلاح اور اس کا یہ پیغام کتنا عظیم ہے۔ ماں باپ کیا قربانی دیتے ہیں بچوں کے لیے، اس کا علم تو صرف اللہ کو ہوتا ہے، کیونکہ تم تو جب پیدا ہوئے تو تمہیں پتہ ہی نہیں کہ کتنی رات تمہاری ماں جگی، کتنی رات تمہارے باپ جگا، اور کتنی خدمتیں تمہاری ان لوگوں نے کی۔ تمہارے پاس تو کچھ ہوش ہی نہیں تھا، نہ تمہارے پاس ہاتھ تھے طاقتور کو کچھ پکڑتے، نہ تمہاری آنکھوں میں اتنی طاقت تھی کہ ادراک کرتی، نہ تمہارے پیروں میں اتنی طاقت تھی کہ تم چلتے، نہ تمہارے جسم میں اتنی توانائی تھی کہ تم کچھ کر لیتے۔ تم تو ماں باپ کی گود میں پل رہے ہو، اور جب تمہیں عقل آ رہی اور جب تمہیں ہوش آ رہا ہے تو وہ جتنی خدمات انہوں نے کی ہے ریکارڈ میں بھی نہیں ہے۔ آج تو ویڈیو ہو جاتے ہیں، آج تو کچھ ریکارڈ ہو جاتا ہے، جس کو بڑا ہو کر آدمی کچھ دیر دیکھ کر سوچنے لگتا ہے کہ میں اتنا چھوٹا تھا، میرے والدین مجھے اس طرح کندھے پر رکھتے تھے، میری اتنی بار بار رات اور دن میں اتنے پیشاب اور پخانے میں تنگ کرنے کے باوجود میری ماں کے چہرے پہ بل نہیں آتا۔ رات کے 2 بجے اٹھتی ہو یا 3 بجے اٹھتی ہو، پوری رات جگتی ہو، تب بھی بیٹے کو کلیجے سے لگاتی۔ وہ یہ نہیں کہتی کہ یہ تو مجھے رات بھر جگا کر رکھا، یہ کتنا مجھے تنگ کرتا ہے۔ تجھے دیکھ کر کبھی وہ آف نہیں کرتی، تیری ہر تکلیف پر وہ کلیجے سے تجھ کو لگاتی ہے، آنکھوں سے چومتی ہے۔ باپ ہے کہ وہ اگر تھکتی ہے تو وہ تمہارے پیچھے لگتا ہے، لیکن نہ تو ریکارڈ میں ہے، نہ تحریروں میں ہے، نہ تصویروں میں ہے، نہ کسی طرح سے موجود ہے، یہ اللہ کے ریکارڈ میں ہے، اللہ کی تسجیل میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں والدین کے حقوق کی حفاظت کے لیے آیت نازل کی اور کہا کہ اگر یہ جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں گے تو یقیناً بڑھاپے میں انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا۔ کچھ تو وہ ہیں جو عمر کے اس مرحلے میں چلے جاتے ہیں کہ وہاں کچھ ہوش نہیں رہتا، سب کچھ پہلے تو یاد رہتا تھا، جانتے تھے، اور بعد میں اب کچھ نہیں آتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ آپ بڑھاپے میں ان سے ملے تو آپ حیران ہوں گے کہ جوانی میں اس کا دماغ کمپیوٹر تھا، یہ کتنا طاقتور تھا، یہ کتنا ذہین تھا، یہ کتنی چیزیں اسے یاد رہتی تھیں، اور آج یہ بڑھاپا ہے اس کا کہ بچہ اور بوڑھا دونوں برابر نظر آتے ہیں۔ تو جب تم بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہو، جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں گے اور تم جوان ہوگے تو یقیناً وہ بچوں جیسی بات کریں گے، ایسی بات یا ایسی ضد کریں گے جو تمہارے لیے عقل کے اعتبار سے بہتر نہ ہوگی۔ تو وہاں ان کی ضد کو دیکھ کر، ان کی غیر معقول سی بات کو سن کر اف تک مت کہنا۔ یہ صرف اللہ کی ذات ہی کہہ سکتی تھی، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس نے کتنا ان کو تنگ کیا ہے اور اس کے تنگ کرنے پر انہوں نے کتنا پیار اسے دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہاں هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اگر تمہارے ساتھ کسی نے حسن سلوک کیا ہے، احسان کیا ہے، تو تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ اس کے بدلے میں احسان کرو، بدسلوکی نہ کرو۔ تو جب تم بچے تھے تو اس احسان اور اس نیکی کا عوض کب ہو سکتا ہے؟ آج یہ بڑھاپے کو پہنچ گئے تو کہا اف نہ کہنا، اور قرآن مجید یہیں پر بس نہیں کر دیا، آگے کہا جھڑکنا بھی نہیں، بولنا بھی نہیں، ڈانٹنا بھی نہیں۔ اور پھر یہ تو وہ باتیں تھی کہ یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی نہ کرے لیکن منہ بنا کے رہتا ہو، غصے میں اندر رہتا ہے، غصے کا اظہار نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو اس نفسیات کو پہنچ کر اور اس کا اندازہ لگا کر کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ اللہ سے زیادہ بہتر جاننے والا انسانوں کے حقائق کو کون ہو سکتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، وہ نہیں ڈانٹتا ہے، نہیں بولتا ہے، وہ جو کچھ کہتے ہیں چپ چاپ سن لیتا ہے، مگر ہو سکتا ہے دل میں اندر اسے تکلیف ہوتی ہو اور منہ بنا کر رہتا ہو۔ قرآن نے کہا ایسے بھی کام نہیں چلے گا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، شفقت، نرمی، مہربانی، ایک تعبیر ہمارے جو عربی جاننے والے احباب ہیں وہ جانتے ہیں کہ تعبیر کیا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ایک ایک لفظ پر غور کریں تو جھوم اٹھیں۔ جیسے چڑیا ہوتی ہے اور وہ اپنے پر کو کتنی نرمی کے ساتھ اپنے بچوں کے لیے
اس پر رکھ دیتی ہے. تو وہ پر کا لفظ استعمال کیا گیا کہ پر بچھا دو، اور وہ بھی ایسا ویسا پر نہیں، ذل، بالکل تواضع کا، والدین کے سامنے بالکل جھکا ہوا انداز، شفقت کے ساتھ پر بچھا دو، پر بچھاؤ. اوپر کہا یہ نہ کہنا، یہ نہ کہنا، یہ نہ کہنا، اور اس کے بعد پھر اس پر بھی بینڈ، اس کو بھی بند کر دیا کہ یہ نہیں کہ منہ بنا کر رہے ہیں. شفقت اور مہربانی کا پر بچھا دو. یہ پر کیسے بچھتا ہے؟ ظاہر بات ہے کوئی عملی ایسی چیز نہیں کہ آپ پر بچھائیں، یعنی معاملہ، جو انسان معاملہ کرتا ہے، جو پیش آئے گا، جس طرح جو تعامل کرے گا اپنے والدین سے، اس کو تعبیر کیا کہ شفقت اور مہربانی اور رحمت کے پر بچھا دو. یعنی میٹھے بول، اچھا انداز. آپ کو کیا چاہیے؟ ان کی سختی اور تیرا پیار سے ہاتھوں کا انہیں چوم لینا، ان کے ہاتھوں کو کلیجے سے لگا لینا اور کہنا ابا، حضور، اماں، کہیے کیا چاہیے آپ کو. یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ اس پر عمل کیجئے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ قرآن مجید ایک گھر سے لے کر ایک معاشرے تک، گھر سے لے کر معاشرے تک کو کیسی شفقت اور محبت کے رنگ میں رنگ دینا چاہتا ہے، کیسی محبت کے ماحول میں آپ کو رنگ دینا چاہتا ہے. جو آدمی گھر میں اپنے والدین کے ساتھ ایسی شفقت کا عادی ہوگا، یقیناً جب وہ باہر نکلے گا تو اس کے منہ سے پھول ہی جھڑیں گے لوگوں کے لیے. اور جس کے منہ سے پھول جھڑتے ہوں وہ معاشرے میں وہی نمونہ ہے، وہی اسوہ ہے، اور وہی بہترین ایمان والا شخص ہے، اور وہی وہ شخص ہے کہ جس سے انسان دین اور ایمان کو سیکھ لے اسے دیکھ کر. معاملات کے اندر کہ جلدی اسے غصہ نہ آتا ہو، بات بات پر چڑچڑا نہ جاتا ہو. کوئی آدمی آپ سے بڑا ہے، کوئی آدمی آپ سے چھوٹا ہے، کوئی آدمی آپ کے برابری کا ہے، خواہ وہ بچہ ہو، وہ بڑا ہو، وہ بوڑھا ہو. جب آپ اس سے مخاطب ہوں، جب آپ اس سے گفتگو کرتے ہوں، تو آپ کے سامنے یہ بات ہو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ سے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ ایسا عمل بتائیے یا رسول اللہ کہ میں اسے کروں تو جنت میں چلا جاؤں، جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت ہونا، غصہ مت ہونا. بار بار وہ پوچھتا رہا، بار بار آپ کہتے رہے کہ غصہ مت ہونا. آپ جب غور کریں گے تو محسوس ہوگا کہ دنیا کی بیشتر تکلیفوں اور برائیوں کی جڑ ہمارا غصہ ہونا ہے. غصے میں آ کر کے آپ مدیر سے لڑ جائیں تو نوکری سے چلی گئی، غصے میں آ کر کے آپ نے بیوی کو طلاق دے دیا تو رشتے ٹوٹ گئے، بچے بکھر گئے، سب الگ ہو گئے. غصے میں آ کر کے آپ نے کسی کو گالی دے دی تو اس نے آپ کا قتل کر دیا، اس نے آپ کے ہاتھ توڑ دیا، اس نے آپ سے لڑائی کر لی. غصے میں آ کر کے آپ نے کوئی حرکت کی، اس کے برے اور نہایت منفی اثرات آپ کے گھر پر، آپ کے خاندان پر، آپ کے گاؤں والوں پر، آپ کے علاقے والوں پر، آپ کے معاشرے پر مرتب ہوئے. آپ غور کرتے چلے جائیے تو معلوم یہ ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جو بات نکلی کہ تم اگر بہترین انسان ہو کر جنت میں جانا چاہتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ شخص تو نماز پڑھتا ہے، ایمان والا ہے، دین والا ہے، تو کیا چیز ہے کہ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی اس کو مصیبت میں ڈال سکتی ہے، اور وہ کیا چیز ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو عمدہ بنا دے گی اور جنت میں جانے کا باعث ہو جائے گی. تو وہ یہ ہے کہ غصہ نہ کرے. یہ شخص غصہ جب کرنا وہ بند کر دے گا تو یقیناً اس کے منہ سے پھول جھڑیں گے اور وہ معاشرے کے سر آنکھوں پر ہوگا، اتارا ہوگا وہ اپنے گھر کا بھی، اپنے معاشرے کا بھی، اپنے شہر کا بھی، اپنے علاقے کا بھی. تو قرآن مجید نے یہ کہا کہ شفقت کے پر بچھا دو. اچھا، اس کے بعد بھی بس نہیں کیا، یہ آپ نے کیا تو کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ سب کرنے میں صرف تم یہیں تک ڈوب جاؤ اور اپنے والدین کو صرف دنیاوی ہی اعتبار سے صرف سوچو. کہا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یہ سب کرنے کے بعد اب ان کی آخرت کی بھی فکر کرو. کھانا تو دیا، کپڑا تو دیا، ضرورتیں تو پوری کی، خدمت تو کی، مگر سب سے اہم خدمت ان کی یہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن ان کو نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے غضب سے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اپنے محبوبین میں شمار کر لے اور ان کو جنت عطا فرمائے. اس کی فکر ہو. تو کہا کہ دعا کرو یوں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے پروردگار، ہمارے ان بوڑھے ماں باپ پر ایسی رحم فرما، ایسا کرم فرما کہ جیسا انہوں نے بچپن میں میری تربیت کرتے ہوئے جیسی شفقت کی. تشبیہ دیکھیے،
پروردگار میرے والدین پر وہ شفقت فرما کہ جو شفقت میرے والدین نے مجھ پر پرورش کرتے ہوئے. اب آپ دیکھیے کہ جب چھوٹے بچے کی ماں باپ پرورش کرتے ہیں تو غصہ ہوتے، ان کے اندر ان سے بدلہ لینے، انتقام لینے کا کہیں کوئی جذبہ ہوتا ہے؟ ایک بندے نے اپنے والدین کے لیے کیسی عمدہ دعا کی اللہ سے، اللہ جب تو وہ رحم اور وہ شفقت کرے گا میرے والدین پر کہ جو انہوں نے میرے اوپر بچپن میں کی، تو آج میں ہزار انہیں تکلیف پہنچانے کے باوجود صرف ان کی قربانیوں کو لیتا رہا اور ان کی خدمات لیتا رہا، اور اس کے نتیجے میں اتنا بڑا ہوا. اللہ تم میرے والدین بھی تیرے بندے ہیں، انسان ہیں، ان سے بے شمار غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن جب تیری شفقت وہ شفقت ہوگی تو یقیناً گناہ دھل جائیں گے، اللہ کا غضب دور ہو جائے گا، اور وہ اللہ کی رحمتوں میں ایسے، میں اس کی رحمتوں سے ایسے محظوظ ہوں گے کہ اس رحمت کا ایک مظہر یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا اور تمام تکلیفوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نجات عطا فرمائے گا. تو اخیر میں یہ بتایا کہ ان کی ساری خدمات کے ساتھ ساتھ اللہ سے یہ دعا کرنا مت بھولنا. اسی سلسلے میں ایک بات اور کہتا چلوں کہ اگر کسی شخص کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اف کاش یہ باتیں مجھے پہلے معلوم رہتی تو میں اپنے والدین کی خدمت کرتا، مجھ سے تو بڑی غلطیاں ہوں، میرے والدین جب حیات تھے تو مجھے یہ دین کی باتیں نہیں معلوم تھیں، یا معلوم تھیں تو جوانی یا غفلت کی وجہ سے میں ان پر عمل نہ کر سکا، آج تو وہ موجود نہیں ہیں. تو حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ کرام نے ہر باتیں، ہر طرح کے خیالات ان کو آتے تھے، اور ہر طرح کی بات پوچھ لیتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، جو آج ہمارے لیے ذخیرہ ہے. ایک صحابی نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ اگر ایسا ہوا اور کوئی شخص چاہتا ہے کہ اپنے والدین کے لیے اچھائی کرے تو پھر وہ کیسے کرے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے تمہارے والدین سے جو تعلق رکھنے والے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والد کو یاد کر کے، اپنے والدین کو یاد کر کے. تو یہ ایسا ہی ہوگا کہ جیسے تم نے ان کے ساتھ صلہ رحمی کی، جیسے تم نے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت کی سیر کر رہے تھے تو آپ نے قاری کی آواز سنی قرآن پڑھنے کی، پوچھا کہ یہ کون ہے، کس کی آواز ہے؟ تو کہا گیا کہ حارثہ ابن نعمان ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ماں کی خدمت کا یہی پھل ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے والد کا انتقال ہو گیا تھا، والدہ تھی حیات سے تو والدہ کے بڑے خدمتگار تھے. کذاک البر، کہ جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ایسے ہی انعام عطا فرماتے ہیں. آپ دیکھیے قرآن مجید نے ان تمام چیزوں کے ساتھ اس کی تعلیم دی کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تمام باتوں کو کرنے کے بعد یہ دعا کرتے رہنا کہ اللہ میرے والدین پر شفقت فرما، میرے والدین پر اپنا خاص کرم کر. تو یہ جو صورت اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کی گئی، اس میں جو مختلف احکام و تعلیمات عطا کی گئی، آپ غور کیجئے، وہ انسانی معاشرے کے لیے ایک گھر سے لے کر کے ایک معاشرے تک کی مکمل اصلاح کا ایک ایسا دستور ہے، ایک ایسا نظام ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو ہمارا معاشرہ اور ہمارا نظام اپنی ذات سے خود بخود تمام دنیا کے لیے نمونہ بن کر ابھرے گا، کیونکہ اس میں ایمان اور یقین کے ساتھ نیک اور اچھے عمل کی بہت اہمیت ہے، اور اسی کا نام ایمان ہے اور اسی کا نام دین ہے. اور اسراء اور معراج کی جو گہری حقیقت ہے وہ یہ کہ بندے کا خالق سے گہرا تعلق، اور ایسا تعلق کہ وہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اور اس ذات سے ملنے کے بعد اب اس کی یاد اور اس کے خیال سے دل، اور اس کی یاد سے اور اس کے ذکر سے کبھی دل اور دماغ ہٹ نہیں سکتا اور ہٹنے نہ پائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری امت کے لیے اس کے اندر بے شمار معانی اور بے شمار حکمتیں رکھی ہیں. ہم جس قدر اس میں غور کرتے جائیں گے ہم کو معانی اور ہم کو اس میں سے جواہر ملتے جائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو نماز عطا کی ہے یہ 24 گھنٹے میں 5 وقت ہم ادا کرتے ہیں، اور بعض روایتوں میں معراج المؤمن بھی کہا
کہ نماز کیا ہے؟ ایک مومن کی معراج ہے۔ آپ نماز میں دیکھیے کہ نماز میں بندہ کس طرح سے شروع ہوتا ہے اور اخیر تک اللہ رب العزت کی ذات میں ڈوبا رہتا ہے، اس کی یاد میں ڈوبا رہتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسراء کے واقعے کو شروع کیا تو کہا اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر چلی۔ اس میں اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو صفت استعمال کی، عبد کا لفظ استعمال کیا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا لفظ ہوتا کہ جس میں بہت زیادہ شرف اور اس سے زیادہ عظمت کی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کرتا۔ یہ اشارہ ہے کہ عبدیت، بندگی میں بندہ جتنا کامل ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اس کو اسی قدر نصیب ہوتی جائے گی۔ آپ اس نماز میں اس کا مشاہدہ کر لیجیے۔ بندے کے لیے جو سب سے اہم چیز قرار دی گئی ہے کہ وہ جھکنے اور ذلت کی جو سب سے آخری چیز ہے تذلل کی، وہ سجود ہے، پیشانی کا زمین پر رکھ دینا۔ یہ غایت التواضع ہے، غایت الذل ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب بندہ قیام کی حالت میں ہے، تلاوت کر رہا ہے، تو جب رکوع کرتا ہے جس میں وہ نصف جھکتا ہے تو اللہ رب العزت کی عظمت بیان کرتا ہے، سبحان ربی العظیم۔ وہ جیسے ہی جھکا، جتنا ہی بندہ جھکتا ہے وہ اللہ کی عظمت کا احساس بڑھتا، اتنی یہ اس کا جھکنا اللہ کی عظمت، بندے کو اللہ کی عظمت کا اعتراف اور احساس، اور فوراً بندے کا جھکنا۔ جب وہ سجدے میں جاتا ہے جو انتہا ہے تذلل کی، تو وہاں کہتا ہے سبحان ربی الاعلی۔ میں جتنا ہی ذلیل اور میں جتنا ہی نیچے اور میری پیشانی جتنی خاک میں، اتنی میرا رب اونچا اور بلند، میرا رب بلند، سبحان ربی الاعلی۔ اعلیٰ اونچائی کا سب سے عظیم اسم تفضیل کا صیغہ، اونچائی کا لفظ، میرا رب بہت اونچا، سب سے اونچا۔ اور کیفیت کیا ہے؟ کس حالت میں وہ بندہ کہہ رہا ہے جو تذلل اور تواضع کی انتہا پہ ہے، وہ اس کی انتہا میں ہے، اور اللہ کی ذات عظمت کی انتہا میں ہے، اعلیٰ مکان، علو پر ہے۔ وہ جب وہاں گیا تو کہا تو سب سے اونچا کہ تیرا بندہ سب سے نیچا۔ تو بندہ جس قدر اللہ کی عظمت اور اللہ کی علو شان کا ادراک کرتا جائے گا، اسی قدر اس میں ذلت و انکساری اور تواضع ہوتی جائے گی۔ تو جب نصف جھکا ہے تو عظمت خدا کی، اور جب بالکل آخری درجے پر گیا تو اونچا ہے رب اس کا ادراک اور احساس۔ اب آپ تصور کیجئے کہ جب بندہ سجدے میں اس تصور کے ساتھ یہ تسبیح پڑھ رہا ہو کہ اللہ میں کتنا ذلیل و خوار، کہ اب اس سے زیادہ کہیں اور کیا ذلت میں جاؤں، کہاں جاؤں؟ جو میری اونچی پیشانی تھی وہ سب سے نیچے ہے، خاک میں پڑی ہے، اور تو سب سے اونچا، سب سے بلند، سب سے عظیم۔ تو آپ یہ بتائیے اس تصور کے ساتھ جب وہ تسبیح پڑھے گا تو سر اٹھانے کا دل چاہے گا؟ جبھی تو حدیثوں میں آتا ہے کہ تہجد میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سجدے لمبے لمبے ہوتے تھے۔ وہ کیا ہوتے تھے؟ وہ کیفیتوں کی لمبائی ہوتی تھی، کیفیتوں کے ساتھ ان الفاظ کی ادائیگی ہوتی تھی کہ جو سب کچھ اندر سے دکھ رہا ہے، اور وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ڈوب کر کہہ رہے ہیں، پی کر کہہ رہے ہیں۔ اور ان سے زیادہ ان حقائق کو سمجھنے والا کون ہے؟ جو صاحب معراج ہیں، وہ اس نماز کی معراج میں بھی سجدے میں گرے ہیں اور کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور جب اللہ کی عظمت کا ادراک ہے، اور اللہ کا جب تو وہ تو انسان غائب ہو جاتا ہے، اس کو وقت کا ادراک نہیں ہوتا کہ وقت کیا ہو گیا، وہ تو تسبیح میں ڈوبا ہوا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب تہجد ہوتی، آپ کے رکوع لمبے لمبے اور آپ کے سجود لمبے لمبے۔ ظاہر بات ہے کہ جب لوگوں کے لیے نماز پڑھاتے تو نہایت مختصر نماز ہوتی کہ لوگوں کو آسانی ہو، اور آپ یہ حکم دیتے نماز پڑھانے والوں کو، اماموں کو، کہ جب تم میں سے کوئی امامت کرے تو نماز ہلکی پڑھائے، اس کے پیچھے کمزور عورتیں، بچے، مجبور، ہر قسم کے حاجت مند ضرورت مند لوگ ہیں۔ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے لیے نماز پڑھا رہے ہیں تو ہلکی پڑھا رہے ہیں، آپ کی ضرورت پوری ہو اور اللہ کی عبادت بھی مکمل ہو، اور جب خود آ رہے ہیں تو ڈوب گئے، پیروں پہ ورم ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں یا رسول اللہ، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اس کے باوجود
آپ اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، تو آپ افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ یہ تو سچ ہے، تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ تصور کریں شکر کے جذبے سے جب بندہ ڈوبتا ہے تو اس کی کیفیت اور ہو جاتی ہے اور شکر میں ڈوبا رہتا ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ کو شکر پسند ہے، اور اپنے دل اور دماغ کو ہمیشہ حاضر رکھیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ شکر گزار ہو، صرف اللہ کا ہی شکر گزار نہیں، اللہ نے اپنے شکر کو تمام محسنین کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ جتنوں نے احسان کیا آپ اس کے شکر گزار بنیں، آپ اس کے ساتھ ناشکری کرنے والے نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ یہاں رزق کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آپ کو اچھی روزی عطا فرما کر آپ کے گھر میں چولہا جلایا، آپ اس لائق ہوئے کہ آپ اپنے بچوں کو اچھی زندگی عطا فرما سکیں، آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم عطا فرمائیں۔ یہ تقاضا ہے کہ اس کا شکر ادا کریں، اس کا شکر یہاں کے ساتھ اخلاص سے، اس کا شکر یہاں کے ساتھ محبت سے، یہاں کے ذمہ داروں کے ساتھ آپ کے پاس اخلاص ہو، یہاں جو اولیاء الامور ہیں ان سے آپ کو تعلق اور محبت ہو۔ اور اگر کبھی بھی کوئی شخص اگر آپ سنتے ہیں کہ وہ کوئی ایسی بات کہتا ہے جو شکر کے جذبے سے ہٹی ہوئی ہے تو آپ اللہ سے ڈریں کہ اللہ کو ناشکری پسند نہیں ہے، اللہ کو شکر پسند ہے۔ شکر کے تقاضوں میں ہے کہ اس کے ساتھ خیر کا جذبہ ہو، یہاں کے لوگوں کے ساتھ خیر کا جذبہ ہو، یہاں سے جو نعمتیں ہم حاصل کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، اپنے طور پر جب اللہ سے آپ دعا کریں تو آپ اس کے لیے یہاں کے جو اولیاء الامور ہیں ان کے لیے دعا کریں، یہاں کے ادارے کے لیے دعا کریں، اس ملک کے لیے دعا کریں، یہاں کے خیر کے لیے دعا کریں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے، اس میں خیر رکھے، اس کی حفاظت فرمائے، اس کو اللہ تعالیٰ خیر اور برکت کا اور ذریعہ بنائے، باعث بنائے کہ جس سے بے شمار لوگوں کی جائز اور عمدہ ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور وہ اچھی اور دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے اچھی زندگی کے حقدار ہوتے ہیں۔ یہ شکر کا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندہ شکر کرے۔ جب یہ بندہ بندے کا شکر گزار ہوگا تو اندازہ لگائیے کہ وہ اللہ کا کتنا شکر گزار ہوگا۔ آپ جس جگہ سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، جس جگہ سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی زندگی عطا فرما رہا ہے، اس جگہ کے لیے آپ دعا کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر تم کچھ اور کر کے نہیں اس کا مکافعہ کر سکتے ہو، اس کا بدلہ دے سکتے ہو تو تم اس کے لیے دعا کرو، اتنی دعا کرو کہ تمہارا دل اندر سے احساس کر لے کہ ہاں واقعی تم نے شکر ادا کیا، تم نے اس کے لیے دعا کی اور تم اس کے لیے خیر کا باعث بنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ ہمیشہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی زندگی عطا فرمائے، آپ کے بال بچوں کو اچھی زندگی عطا فرمائے، اور جہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق عطا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ وہاں پر اپنا فضل فرمائے، اس ملک کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک میں مزید خیر اور برکت اپنی طرف سے عطا فرمائے، اپنے فضل سے عطا فرمائے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ خیر سے مستفید ہو سکیں اور پھر ہم سے دوسرے مستفید ہوں۔ میرے عزیزوں، یہی طریقہ ہے ایک ایجابی اور ایک تعمیری مومن اور تعمیری شخص بننے کا۔ ہمیشہ آپ کوشش کریں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری سیرت طیبہ ایک عمدہ اور ایک بہترین انسان ہونے کی تعلیم پر مبنی ہے۔ اسی لیے جگہ جگہ آپ نے کہا اچھا معاملہ، اچھا کرنا اور اچھا سلوک کرنا، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا، ولی الامر کی طاعت کرنا اور ولی الامر کی اطاعت کرنا۔ آپ نے اس مختلف موقعوں پر ان تمام چیزوں کو ایمانیات میں سے قرار دیا ہے اور ایسے کرنے والے کو اچھا اور کامل مومن بتایا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ ایک ایسا شخص کہ جو اپنی زندگی میں کوشش کرتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مطابق اس کی زندگی گزرے اور اس سے دوسرے کو فائدہ ہی پہنچے، کبھی کسی کو اس سے نقصان نہ پہنچے، آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کتنا عمدہ مومن ہوگا۔ اور جب ہم اپنے جذبات سے الگ ہوں گے، غصے سے الگ ہوں گے، چڑچڑاپن سے دور ہوں گے اور کوشش کریں گے کہ ہماری زندگی سے فائدہ، ہم سب گنہگار ہیں اور ہم میں کمی ہے، لیکن ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں اور قرآن مجید نے جن باتوں کی ہمیں تعلیم دی اور جیسا مومن ہونے کو بتایا ہے کہ ہمیں معاشرے میں اس طرح کا ہونا چاہیے، کسی کے کہنے سننے پر چلنے والا نہیں،
دین اور ایمان کی ٹھوس باتوں پر چلنے والا ہونا چاہیے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مطابق ایک سنت کے مطابق چلنے والا اچھا مومن ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور سیرت مبارکہ ہماری زندگی میں عملی طور پر اتر آئے، اور اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں اور اس کا خیر ہمارے گھر کو پہنچے، ہمارے معاشرے کو پہنچے، ہمارے شہر کو پہنچے، ہمارے ملک کو پہنچے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم وفق ولي أمرنا رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ونائبه لما تحبه وترضاه، وأيد إخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔